رحم اللہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك لحجتك بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عن آبائه عن جده عن رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء جبرائيل وقال قال الله سبحانه وتعالى كلمة لا إله إلا الله حسني ومن قال لا إله إلا الله فدخل في حسني وأمن من عذابه وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل أخبرني قال الله سبحانه وتعالى ولاية علي بن أبي طالب حسني ومن دخل في حسني أمن من عذابه صلوات خداوند متعال غریب الغرباء سلطان العرب والعجم حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے ہم سب کی عبادات کو قبول و مقبول فرمائے ہمیں غریب الغرباء شفیع المسلمین کی شفاعت نصیب فرمائے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف نصیب ہو ملک کائنات ہمیں صحیح معنوں میں ولایت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کو سمجھنے اس پر ثابت قدم رہنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما شر حاسدین و منافقین سے محفوظ فرما ارضی و سماوی بلیات سے محفوظ فرما حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور حضور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام زمان علیہ السلام کے آباء و اصحاب شمار فرما نبی بالکل اندرا سے صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد عزیزان گرامی آج کا دن شیعہ آل محمد کے لیے یقیناً ایک مصیبت کا دن ہے آج کائنات کے اس مظلوم امام کا یوم شہادت ہے
جو مدینہ سے جب چلا اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور حکم دیا کہ مجھ پہ میری زندگی میں ماتم اور گریہ کیا جائے. یہ وہ واحد مظلوم امام ہے جس نے اپنی زندگی میں خود اپنے لیے ماتم اور گریہ کا حکم دیا. ظاہری طور پر جب ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے روضہ ہے مبارکہ کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں، کہنے کو بے شک لفظ غریب الغرباء ہے، لیکن ظاہری حالات کو دیکھا جائے تو سلطان العرب والعجم کہ عرب کا بھی یہ بادشاہ اور سلطان ہے، عجم کا بھی یہ بادشاہ اور سلطان ہے، اسی کی ذات کو زیب دیتا ہے. حضرات گرامی، حضرت امام رضا علیہ السلام کی زندگی اپنے دامن میں بہت سے ہمارے لیے پیغام لیے ہوئے ہیں. ہر امام دین کا محافظ ہے، ہر امام منصوص من اللہ ہے، از خود امام نہیں بنا، رسول اللہ نے اسے امام نہیں بنایا، بنایا اللہ نے ہے اور بتایا رسول اللہ نے. بنانا اللہ کا کام ہے، بتانا رسول اللہ کا کام ہے. ہر امام کی دو حیثیتیں ہیں، ایک جانشین مصطفیٰ، جانشین خدا ہونے کے حوالے سے وہ خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول کہلاتا ہے، اور ایک طرف مخلوق خدا کا رہنما، ان کا ہادی، ان کا امام ہونے کے ناطے وہ امام ہے. ہماری نسبت سے وہ ہمارے امام ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت سے وہ ان کے خلیفہ ہیں. عزیزان گرامی، جہاں تک تعلق ہے امام رضا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا، ہم اگر اس کو مدینہ منورہ سے شروع کریں تو مدینہ کی پاک و پاکیزہ فضاؤں میں امامت گدائے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں اس امام نے آنکھیں کھولی، اپنے بابا پر ہونے والے مظالم کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے بابا کی عظمت اور فضیلت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، وقت کے حکمرانوں کو آپ سے غم و غصہ اور دشمنی کرتے ہوئے بھی دیکھا. یہ سب چیزیں امام رضا علیہ السلام کے سامنے. آج امام رضا علیہ السلام کے بارے میں کیونکہ بات کرنا مقصود ہے تو بالاختصار امام رضا علیہ السلام بھی اللہ کے ان چنے ہوئے نمائندوں میں سے، اللہ کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہے جس کو اللہ نے بنایا ہی خلیفہ تھا. دنیا میں آیا تو امام اور خلیفہ بن کے آیا، یہاں آ کے نہ یہ خلیفہ بنا نہ یہ امام بنا، اس لیے کہ الامام امام ولو کان صبیہ، امام امام ہوتا ہے بے شک وہ شیر خوار بچہ ہی کیوں نہ ہو. چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے موجودہ حالات کے تناظر میں کہ جس ماحول میں اس وقت ہمیں الجھایا گیا ہے اور مختلف سیاسی نعرے لگا کے ہمارے درمیان افتراق پیدا کیا جا رہا ہے، ہمیں دھوکہ دے کے آپس میں لڑانے کی سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں. ہمیں ان فتنوں کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے
اور پھر ان سے بچنے کے لیے امام رضا علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے بہت اچھا سبق ملتا ہے۔ میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بات یاد رکھیے، ابھی انشاءاللہ آگے عرض کروں گا۔ کوئی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک خداوند متعال کی توحید کا اقرار نہ کرے۔ توحید کی پھر آگے بہت سی قسمیں ہیں۔ توحید فی ذات ہے، یعنی سوائے اللہ کے کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ توحید فی صفات ہے، جو اللہ کی صفات ہیں وہ دوسروں میں نہیں پائی جاتی، وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ تھوڑا سا فرق واضح کر دوں اللہ کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نام کے ساتھ بھی رؤوف الرحیم ذکر کیا ہے، رؤوف الرحیم، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رؤوف الرحیم ذکر کیا ہے۔ یہاں بھی رؤوف اور رحیم اپنی ذات کے لیے، یہاں بھی رؤوف اور رحیم رسول اللہ کی ذات کے لیے۔ لفظ ایک ہیں، معانی ایک ہیں، تو کیا اس سے یہ شبہ تو نہیں پیدا ہوتا کہ جو خدا کی صفات ہیں وہی رسول اللہ کی صفات ہیں؟ نہیں، سمجھنے کی بات یہ ہے، اللہ نے جب اپنی ذات کے ساتھ رؤوف الرحیم کا تذکرہ کیا تو للناس کہا کہ لوگوں کے لیے خدا رؤوف الرحیم ہے۔ لفظ الناس میں مسلمان بھی آتا ہے، مشرک بھی آتا ہے، کافر بھی آتا ہے، مومن بھی آتا ہے، جتنی مخلوق خدا ہے اللہ ساری مخلوق کے لیے رحیم بھی ہے، رؤوف بھی۔ ایک تو عمومیت پائی جاتی، لیکن جب رسول اللہ کی ذات کے ساتھ لفظ رؤوف الرحیم کو ذکر کیا تو فرمایا للمؤمنین، رسول کافروں پر مہربان نہیں ہے، رسول مشرکوں پر مہربان نہیں ہے، یہ مہربانی خدا کی شان ہے۔ رسول صرف صاحبان ایمان پر مہربان بھی ہے، ان کے ساتھ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ توجہ ہے؟ پھر دوسرا فرق جو ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا، طالب علم تشریف فرمائے ہیں، نماز امامیہ جب ہم پڑھاتے ہیں اس میں صفات ثبوتیہ بیان کی جاتی ہیں جی، کہ یہ چیزیں اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور یہ صفات سلبیہ ہیں، اللہ کی ذات میں نہیں پائی جاتی۔ اور ہے نا، میری صفت علم، آپ کا صفت شیعت، آپ کا تقوی، آپ کا علم، آپ کا زہد، یقیناً علم بھی ہے، زہد بھی ہے، تقوی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب ہم پیدا ہوئے تھے تو خدا نے فرمایا خلق الانسان جہولا، انسان کو جاہل پیدا کیا گیا، کچھ نہیں جانتا تھا، وجہ ہے نا۔ لیکن کیا نبی کو بھی جاہل پیدا کیا نہیں؟ کن تو نبی جن آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے جی، تو جب نبی تھے تو پھر نبی کے تمام اوصاف بھی ان میں موجود تھے۔ تو کیا ہے نا، فرق اتنا ہے کہ کنت نبیًا، یا فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے خلق فرمایا، تو ماننا پڑے گا میری صفات اور اللہ کی صفات میں فرق یہ ہے، میں جاہل تھا، میں نے پڑھا، علم آ گیا، تھوڑا آیا یا زیادہ آیا، نسیان آیا، بھول گیا، پھر جاہل بن گیا، تو ہے نا۔ میری صفت علم الگ ہے، میری ذات الگ ہے جی۔ مجھ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جناب یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا تو جاہل تھا، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، پھر عالم کیسے بن گیا جی؟ یہ پڑھا، سکولوں میں گیا، سیکھا، استادوں نے سکھایا، عالم بن گیا، تو وہ ایک صفت آ گئی میری طرف جی، کوڑا ہو گیا، نسیان ہو گیا، بیمار ہو گیا، وہ صفت چلی گئی، اب اس کا تو حافظہ ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی، ہے بھی بہت بڑا عالم، بڑی کتابیں لکھی، بڑا کچھ تو جائے نا جی۔ تو بولا کہ میری صفات آ بھی سکتی ہیں، جا بھی سکتی ہیں، لیکن اللہ کی صفات اس جیسی نہیں ہے کہ وہ کبھی جاہل ہوگا پھر عالم بنے گا پھر جاہل ہوگا، نہیں، خدا کی صفات اس کی عین ذات ہے۔
جب سے ہے تب سے عالم ہے، جب سے ہے تب سے رازق ہے، جب سے ہے تب سے وہ قادر ہے، نہ قدرت اس سے کبھی جدا ہوئی، نہ قیامت تک جدا ہو سکے گی، نہ اس کے بعد جدا ہو سکے گی، اس لیے کہ اس کی صفات عین اس کی ذات۔ لیکن نبی اور امام کے لیے اس کی عظمت یہ ہے کہ اسے نسیان نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے لیے نسیان ہونا عظمت ہے، میرے لیے نسیان کا ہونا یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، نسیان ہونا میرے لیے بیماری نہیں ہے، میرے لیے عیب نہیں ہے، امام کے لیے عیب ہے، نبی کے لیے عیب ہے۔ کیوں؟ میرے لیے اس لیے نسیان نعمت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تم پہ بڑے بڑے صدمے آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، اگر یہ نسیان نہ ہوتا تم اپنے پیاروں کے غم میں گھٹ گھٹ کے مر جاتے، تمہارا ایک ایک لمحہ بے چینی میں گزرتا۔ اللہ نے تمہیں نسیان جیسی نعمت دے کے تمہارے غم کو چھپا کے تمہیں ہمیشہ کے لیے پرسکون کر دیا۔ باپ فوت ہو گئے، بھائی فوت ہو گئے، ہم روئے بھی، ماتم بھی کیا، گریا بھی کیا، صدقہ بھی کیا، پرسہ بھی دیا، سب کچھ دیا۔ اب کئی سالوں کے بعد مطمئن ہے، نارمل زندگی میں آ چکی توجہ ہے نا۔ اللہ کا احسان اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ہم تڑپتے رہ جاتے، لیکن اس کے برعکس معصوم کو نسیان نہیں ہوتا، اور نہیں ہوتا تو پھر دوسرا پہلو بھی دیکھ لیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام سجاد 40 سال تک خون کے آنسو روتے رہے۔ امام زمان علیہ السلام ہر وقت اپنی جدہ مظلومہ کے غم میں آنسو بہاتے، خون کے آنسو بہاتے، جی اس لیے کہ انہیں نسیان نہیں ہے۔ امام سجاد کا یہ فرمان موجود ہے کہ مجھے تو ایسے کہ اب بھی میرے سامنے میرے پیاروں کے لاشیں تڑپ رہی ہیں۔ اور دیکھو بھائی تو لہذا یاد رکھیے، امام جو ہے وہ اللہ نے، اب حدیث اٹھا کے دیکھیے، روایت اٹھا کے دیکھیے کہ اللہ نے اپنی مخلوق جب خلق فرمائی تو سب سے افضل برتر اپنے رسول کو، جی اپنے رسول کو سب کچھ عطا کیا۔ رسول کو یہ بھی فرمایا سب سے بڑا عابد کائنات میں اللہ کا رسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ کا کوئی بڑا عابد اور عبادت گزار نہیں ہے۔ اللہ نے یہی کہا ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ کسی انسان کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ عبادت نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، لیکن کائنات کا واحد عابد ہے جسے خود معبود کہہ رہا ہے کہ اپنی عبادت میں کمی کر لو۔ میرے محبوب تم پوری پوری رات کھڑے ہوتے ہو، تمہارے پاؤں پہ برم آ جاتے ہیں، تمہارے پاؤں سوج جاتے ہیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہے کہ میرے محبوب کے پاؤں سوج جائے۔ عبادت میں کمی کر لو، آدھی عبادت کر لو اور اس سے بھی کچھ کم دو، جو ہے نا سورہ مزمل میں قرآن کریم اشارہ کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے اپنے رسول کو کم کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا قل رب زدنی علما، میرے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما، میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ یہ آیت آج تک موجود ہے۔ اصل مخاطب رسول خدا کی ذات ہے، بے شک کائنات کا سب سے بڑا عالم رسول اللہ ہے، لیکن خدا کے علم کے مقابلے میں جب رسول اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب مجھ سے اور علم مانگو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو جب رسول کے علم کا ہمیں احاطہ نہیں کر سکتے تو اللہ کا علم کتنا ہوگا۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب میں نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے سوائے نبوت اور رسالت کے سب کچھ اپنے اہل بیت کو عطا کر دو۔
تو ماننا پڑے گا جتنا علم رسول اللہ کو ملا وہ سارا رسول اللہ نے اپنے آل کو دے دیا. جتنے اختیارات اور پاورز اللہ نے اپنے رسول کو عطا کی وہ اپنے آل کو عطا کر دی گئی. تو ایسا نے گرامی سوائے نبوت اور رسالت کے ساری چیزیں رسول نے عطا کر دی تو مقام آل محمد کتنا عظیم ہوگا. اب یہاں اگر ہم الجھنا شروع کر دیں اور بحث کرنا شروع کر دیں تو اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے. ہم کون ہوتی ہیں کہ ان کے علم کا احاطہ کر سکیں، ان کے اختیارات کا. اللہ نے جن کو چنا یہ منتخب ہیں. کبھی کسی کو مصطفیٰ کہہ رہا ہے، کسی کو مرتضیٰ کہہ رہا ہے، کسی کو مجتبیٰ کہہ رہا ہے. مصطفیٰ کے معنی بھی چنا ہوا، مرتضیٰ کے معنی بھی چنا ہوا، مجتبیٰ کے معنی بھی چنا ہوا. یہ چنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جن کو اللہ چن لیتا ہے اللہ کے چناؤ میں کوئی غلطی نہیں ہوتی جی. اور یہ 14 کے 14 چنے ہوئے. تو یاد رکھیے ذرا گرامی امام رضا علیہ السلام بھی انہی چنے ہوئے میں سے ایک. اب جب سب کچھ عطا کر دیا گیا تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ جب کوئی کسی شیعہ کو کہے کہ یہ ولایت علی کو نہیں مانتا. شیعہ بھی کہہ رہے ہو اور ولایت علی کا منکر بھی کہہ رہے ہو، پھر وہ شیعہ ہی نہیں ہے جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں جی. پھر اس کو شیعہ کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر اگر شیعہ ہے تو پھر ولایت علی بھی موجود ہے. شیعہ نہیں ہے تو پھر ولایت علی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رہ گیا معاملہ کتنا عشق ہے علی سے، کتنی محبت ہے محمد اور آل محمد سے، وہ تو ہر ایک کا اپنا نصیب ہے. جب اللہ نے اپنے رسولوں کو بعض پر بعض فضیلت عطا کر دی اور کہا کہ سلیمان کو بزرگ کے ایمان کا یا بزرگ کو سلیمان کے ایمان کا پتہ چل جائے، اس کا پتہ چل جائے تو شاید ایک دوسرے کو قتل کر دے. تو میں اور آپ ایک دوسرے کی محبت کے تقاضوں کو، ان کی پیمانوں کو ماپنے کی کوشش کریں. پھر میں ہو سکتا ہے کہ زبان میں ایک لفظ بھی نہ آتا ہوں لیکن میرا ایک سانس ولایت محمد و آل محمد کے ساتھ چلتا ہو. کسی اور کا ایک دھڑکن جو ہے ولایت محمد و آل محمد سے دھڑکتی ہو. تو لہذا مجھے قطعاً کسی نے اجازت نہیں دی، نہ مجھے حق پہنچتا ہے کسی کے بارے میں کہوں کہ نعوذ باللہ تم شیعہ بھی ہو، دشمن علی بھی ہو. نہیں. لہذا اس وقت یہ سلسلے میں قریب آنا چاہتا ہوں. سیاسی نعروں کے ذریعے شیعہ نے علی کو ہمیشہ دھوکہ دینے کی کوشش کی. یہ میری بات یاد کر کر ذہن میں رکھنا نوجوان خاص طور پر. شیعہ نے علی کو ولایت محمد و آل محمد کے نام سے یا مختلف سیاسی نعروں سے ہمیشہ دھوکہ دے کر ان کو گمراہ کرنے اور لڑانے کی کوشش کی گئی. امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں جنگ صفین میں آپ کے ہم رکاب لڑنے والے، جنگ صفین میں آپ کے ساتھ لشکر معاویہ سے جنگ کرنے والے دھوکہ کھا گئے، خارجی بن گئے. خارجی بننے کے بعد نعرہ کیا بلند کرتے ہیں؟ لا حکم الا للہ، سوائے اللہ کے حکم کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. پھر کون مسلمان اس کا انکار کرے گا؟ تو اللہ کو بھی مانے، قرآن کو بھی مانے، رسول کو بھی مانے، اور پھر کہ میں اللہ کے حکم کو نہیں مانتا. لیکن علی نے کیا فرمایا تھا؟ کلمۃ حق یراد بها الباطل. لفظ ٹھیک ہے لیکن ان کی مراد غلط ہے. ان کی مراد کیا تھی کہ نہ علی چاہیے نہ معاویہ چاہیے، اس سے ہٹ کے جو ہوگا اس کو ہم چاہیں. ارے بھائی تم علی کو چھوڑ کے جہنم میں جانا چاہتے ہو تو جاؤ. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے اور اکیلا علی ایک طرف کھڑا ہے، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ حق صرف علی کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں. امام رضا علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. اکثر کرنا چاہتا ہوں بنی عباسی اور بنی امیہ کے اقتدار کی چپکلی شروع ہے. دونوں پارٹیاں چاہتی ہیں کہ لوگوں کا طرف مائل کر لیں.
اب سوچ میں تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں. دیکھا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا جو فلاں علاقہ شیعوں کا علاقہ ہے، فلاں سنیوں کا علاقہ ہے، فلاں کا علاقہ ہے. اس وقت بھی خراسان اور ایران کا یہ علاقہ محبان آل محمد کا علاقہ تھا. عباسیوں نے سوچا کہ اگر شیعوں کو ساتھ ملا لیا جائے نا تو ہماری حکومت مضبوط ہو سکتی ہے، ہم بنی امیہ کو شکست دے سکتے ہیں. لیکن شیعوں کو ملائے کیسے اپنے ساتھ؟ تو جو ہے نا کبھی پھر کہتے ہیں دین میں سیاست نہیں ہے. یہ سیاست تو جنگ تھی اور کیا تھا؟ محمد و آل محمد خدا رسول کے قانون کی حاکمیت چاہتے تھے. یہ چاہتے تھے ہماری مرضی کی حاکمیت آئے، ہماری حکومت آئے. اب ووٹ لینے کے لیے، لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، ملانے کے لیے بنی عباس نے ایک تو اپنے لباس کا انتخاب کیا، کالا لباس، تاکہ لوگ کہیں کہ ہم تو بڑے آزادار ہیں. جی کہنے کو آج اٹھا کے نکلی. پھر سب سے بڑا حساس نعرہ جو بلند کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم تو رضائے آل محمد چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ رضائے آل محمد. اب لوگ شیعہ دھوکہ کھا رہے ہیں کہ رضائے آل محمد سے مراد کیا محمد آل محمد کی مرضی ہے یا امام رضا علیہ السلام کی حکومت چاہتے ہیں. لوگوں نے یہ دونوں معنی سمجھ لیے کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم امام رضا کی حکومت چاہتے ہیں، کہ رضائے آل محمد تو وہ ہیں. یا یہ سمجھ لیا کہ جو محمد آل محمد کی مرضی کے مطابق حکومت ہوگی ہم وہ چاہتے ہیں. شیعہ سارے ٹوٹ کے ان کے ساتھ مل گئے. پھر انہوں نے وہ کالا لباس بھی پہن لیا. لیکن جب اقتدار مل گیا تو پھر کیا کہا؟ رضائے آل محمد سے مراد تو ہماری حکومت تھی، ہم بھی تو آل محمد ہیں نا، ہم رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں عباسی. جی تو اصل تو ہم آل رسول ہیں، ہم آل محمد ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ حیران و پریشان، اقتدار ان کے ہاتھ میں آ چکا ہے، طاقت ان کے پاس آ چکی ہے، اور دھوکہ کھا لیا اسی ایک نعرے کی وجہ سے. اب نعرے میں تو کوئی شک نہیں ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ لیکن شور مچا، ہنگامہ ہوا، حالات خراب ہوئے، مجبوراً پھر ان کو امام رضا علیہ السلام کو مجبور کر کے خراسان بلانا پڑا، ورنہ دل سے نہیں چاہتے تھے. میرے بھائیو آج بھی ہمیں یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ولایت محمد و آل محمد. بھئی وہ کوئی شیعہ ہی نہیں ہے جس کے دل میں ولایت محمد و آل محمد نہ ہوں. جی ذرا سوچئے کہ ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے، کس بات پہ لڑایا جا رہا ہے. ذرا اور آگے چلتے ہیں. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، امام رضا علیہ السلام کے زمانے کی بھی یہ بات ہے. جب امام رضا علیہ السلام کو مجبور کر کے مرضی سے امام نے مدینہ نہیں چھوڑا، تو یاد رکھیے گا مجبور کیا، اگر نہیں ہوگے تو ہم قتل کر دیں گے، نہیں ہوگے تو روز قیامت خدا کے حضور شکایت کریں گے کہ ہم اقتدار کے حوالے کرنا چاہتے تھے، یہ لینے کے لیے تیار نہ تھے. اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ امام علیہ السلام جب مدینہ سے چلنے لگی اور عباسیوں کے فوجیوں نے آپ کو جبر کے ساتھ مجبور کر کے خراسان لے جانے کے لیے تیار کیا، تو اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے یہ کہا تھا کہ مجھ پہ ماتم کرو، گریہ کرو، جس سفر پہ میں جا رہا ہوں اس سے زندہ واپس نہیں آؤں گا. تو جاتے وقت چلتے وقت لوگ تو کہتے دعا کرو بھی میں خیریت سے واپس آ جاؤں. جی یا اقتدار مجھے مل رہا ہے، جی میں فلاں ملک کا بادشاہ ولی عہد بننے کے لیے جا رہا ہوں، خوش ہو جانا، کل میرے پیچھے آ جانا. امام تو کہہ رہے نہیں ماتم کرو، جس کا مطلب ہے کہ امام تمام حالات کو دیکھ رہے تو حجت تمام کرنا چاہتے تھے تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو کہ لوگ انہوں نے تو حکومت پیش کی تھی لیکن انہوں نے نہیں ڈالی. پھر امام قدم قدم پہ خطبے دیتے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، پہنچ گئے نیشا پور میں. اب نیشا پور کا ماحول بڑا عجیب و غریب ماحول ہے، یہاں بہت سے پیغام ہیں ہمارے دیکھیں. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں اگر آج ہم سیرت محمد و آل محمد سے سبق اور پیغام نہیں لیں گے تو ہم کیسے زندگی گزار سکیں گے؟ یہ سب کچھ تو اس لیے تاکہ ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کا رتبہ ہمارے سامنے آئے، ان کے فضائل و مناقب، ان کے مقام و رتبہ کو اجاگر کرنے کے لیے. کون ہے جو ان کے فضائل کا انکار کرے؟ ادھر انکار کرو گے تو ان کی حیثیت تو زیرو ہو جائے گی.
وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے اپنی امامت کی دلیلیں دے رہے ہیں، وہ کام کر کے دکھا رہے ہیں جو کوئی اور نہیں کر سکتا. لیکن امام کا پیغام کیا ہے؟ عشاء پر پہنچنے ہزاروں لوگوں نے استقبال کیا. روایات میں کہ اس وقت تک تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا استقبال کسی کا نہیں ہوا تھا جتنا نشا پور والوں نے امام رضا علیہ السلام کا. اور پھر استقبال کرنے والے عام پبلک نہیں تھے، صرف نعرے باز تھے. نہیں، علماء، محدث، عمراء، قبیلوں کے سردار، بڑی بڑی شخصیات، تقریباً 63 سے 65,000 تو لکھا گیا کہ صرف علماء اور محدثین تھے جی. اور سب کی نگاہیں لمحہ مبارک امام رضا علیہ السلام پر تھی کہ امام کوئی لفظ بولے حضرت اس کو نوٹ کرتے. امام چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے اپنی سواری پہ سوار چلے جا رہے ہیں. سب نے کھڑے ہو کے درخواست کی کہ فرزند رسول، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زبانیں امامت اور عصمت سے، آپ کے آباء و اجداد کے سلسلہ روایت سے کوئی حدیث سنیں جو آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. اب وقت ہی میں تفصیل میں جاؤں. امام نے 2 حدیثوں کا انتخاب کیا. پہلی حدیث یہ تھی کہ مجھ سے میرے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان فرمایا. امام موسیٰ کاظم کیا ہیں؟ امام ہیں، معصوم ہیں، خلیفہ رسول ہیں، خلیفۃ اللہ توجہ ہے نا جی. عظمت اور رتبے کے اعتبار سے اس کائنات میں ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا. ہارون رشید نے تجربہ کر کے دیکھ لیا، مدینہ میں بلا کے سارے مدینہ والوں کو اکٹھا کر کے روزہ رسول کو سلام کر کے السلام علیکم یا ابن العمو، چچا کے بیٹے آپ پہ میرا سلام ہو. بتانا چاہتے دیکھو جی میں تو رسول اللہ کا کہ چچا کا بیٹا. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فوراً روزہ رسول کو دیکھا اور سلام کیا. السلام علیکم یا جدی یا رسول اللہ، میرے نانا میرا آپ پہ سلام ہو. اب چچا کا بیٹا پیچھے رہ جاتا ہے، دادا اور نانا جو وہ آگے آ جاتا ہے. یہی چیز باعث بنی تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی. معصوم ہے، کہا کہ میں نے اپنے بابا سے، اور پھر انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے، امام حسن علیہ السلام سے. حسن مولا فرماتے ہیں کہ میں نے بابا علی ابن ابی طالب سے. علی کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ نے بتایا، اور رسول اللہ فرماتی ہے مجھے جبرائیل نے آ کے خبر دی کہ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی، کہ یہ توحید کا کلمہ جو ہے نا یہ میرا قلع ہے. بس جس کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کہا، وہ میرے قلع میں داخل ہو گیا، فآمن من عذابی، میرے عذاب سے بچ گیا. یہ فرمانا تھا. لوگ کیونکہ چہرے خوشی سے کھل اٹھے، مسئلہ یہ حل ہو گیا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب جھم جھم کے. جناب امام نے ان کے دلوں کو پڑھا، ان کے سینوں کو پڑھا تو فرمایا سنو، صرف لا الہ الا اللہ کو کافی نہ سمجھنا، بشرطہا وشروطہا، اس کے ساتھ کچھ اور شرطیں بھی ہیں. مولا وہ کون سی خود ہی بتا دیا. انا من شروطہا، ان میں سے ایک شرط، میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں جب تک میرے حق امامت کو پہچانتے ہوئے، عارفاً بحق ہی، معرفت سے اپنے اذہان کو معطر کرتے ہوئے میری امامت کا اقرار نہیں کرو گے، لا الہ الا اللہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس فرمان نے اس سے پہلے دھوکہ کھانے والے ان شیعہ نما شیعوں کو بھی بے نقاب کر دیا جنہوں نے سلسلہ امامت کو امام سجاد کے آ کے روک دیا، زیدیہ بن گئے. اور امام علیہ السلام کے فرمان نے ان لوگوں کو بھی سب کے سامنے بے نقاب کر دیا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو امام مان کے اسماعیلی بن گئے. فرمایا نہیں، جب تک میرے امامت کا اقرار نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں لا الہ الا اللہ کو فائدہ نہیں دے گا. اور یہ حدیث قدسی ہے. اور پھر دوسری حدیث بیان فرمائی
اسی سلسلہ سے وہ ہے ولایت علی ابن کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت جو ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرا کلا ہے، اور جس کے دل پہ میرے بابا علی ابن ابی طالب کی ولایت ہوگی وہ اللہ کے کلا میں داخل ہوگی اور اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو صرف 2 حدیثیں آتی تھی، اپنے ابا صرف 2 حدیثیں نہیں، آپ نے 2 حدیثوں کا انتخاب کر کے دنیا کو بتا دیا اگر مختصر ترین الفاظ میں دین کامل کو پہچاننا چاہتے ہو تو سنو، دین اسلام کلمہ توحید سے شروع ہوتا ہے اور کلمہ ولایت علی ابن ابی طالب میں مکمل ہوتا ہے۔ کیونکہ سب سے پہلا رنگ کو ہے قبیس میں ہوا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے فلاح پا جاؤ گے، اور آخری اعلان ہوا تھا من کنت مولاہ فلا تطیب یوم القیامہ، اور دین مکمل ہو گیا تھا۔ گویا کہ امام نے 2 حدیثوں میں پورے دین کا تعارف کروا دیا تھا کہ اگر اس دین کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی ابتدا کلمہ توحید ہے اور اس کی تکمیل جو ہے وہ کلمہ ولایت امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین ہے۔ اب آگے بات یہ چلتی ہے کہ ولایت آج ماشاءاللہ ہم بڑے ڈگریاں تقسیم کر رہے ہیں، مجھ جیسے نلیک جس کو پتہ ہی نہیں ہے ولایت ہوتی کیا ہے، اس کو بھی وکیل ولایت، محافظ ولایت، مبلغ ولایت علی، مبلغ فلاں، اللہ اکبر، ایسے ایسے القاب سے نوازا جا رہا ہے کہ انسان تنگ رہ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ولایت ہے کیا؟ جی فلاں ولایت کا منکر ہے، فلاں ولایت کو مانتا ہے، فلاں ولایت کو نہیں مانتا، بھی ولایت ہے کیا؟ کبھی اس چیز کو سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ ذرا اس کو بھی سوچو، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا صرف لفظ ولی کہہ لینا کافی؟ نہیں، لفظ ولایت جو ہے ایک منصب الہی ہے جو اللہ اپنے منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے، ہر ایرے کو یہ نصیب نہیں ہوتا، ٹھیک؟ اور وہ ولایت صرف کسی محدود منطقے کے لیے، کسی محدود گھرانے کے لیے، کسی محدود شخصیت کے لیے نہیں، بلکہ جس طرح خدا کی توحید اور ربوبیت کا دائرہ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام ان کے پاس تخت و تاج ہو یا نہ ہو، وہ تخت و تاج کے محتاج نہیں ہے، تخت و تاج ان کا محتاج ہے، ان کی ولایت اور ان کی امامت جو ہے وہ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے بغیر کائنات کا کوئی کونا خالی ہے ہی نہیں کہ جہاں ان کی ولایت موجود نہ ہو۔ پھر ہر ایک کے الگ تقاضے، اس ولایت کے تقاضے ہر ایک کے الگ۔ مثلا بالاختصار رس کرتا ہوں، آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ سنگریزوں نے کلمہ پڑھ کے گواہی دی تھی، جی وہ عقیق بن گیا، مومن کی نشانی قرار دے دیا گیا کہ مومن کے دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوگی، بھی ہے تو یہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر، اس پتھر اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس پتھر نے جہاں خدا کی توحید، رسول اللہ کی رسالت، وہاں پر علی ابن ابی طالب سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک تمام ائمہ معصومین کی ولایت و امامت کا اقرار کیا۔ یہ اس اقرار کا نتیجہ تھا کہ یہ نگینہ بن گیا۔ فرمان ہے خود امام رضا علیہ السلام سے منسوب، آپ کے سامنے ایک خربوزہ رکھا گیا، آپ نے نوش فرمایا، کڑوا تھا فرمایا، اس کو اٹھا لو، لے دو میرے آنکھوں کے سامنے، غائب کر دو۔ امام کے چہرے پہ غصہ آ گیا، وہ غلام کہنے کا مولا
اتنی نماز کی، کس کو اٹھاؤ غائب کرو میرے سامنے سے۔ جب غلام نے یہ پوچھا کہ مولا اتنی ناراضگی کیوں ہے، تو فرمایا کہ یہ میرے دادا علی کی ولایت کا منکر ہے۔ اور امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب نباتات کو اللہ نے خلق فرمایا تو ان کے سامنے میرے دادا علی کی ولایت کو پیش کیا گیا۔ جس نے قبول کر لیا وہ میٹھا ہوتا گیا، جس نے قبول نہ کیا وہ کڑوا ہوتا گیا۔ اور میں جب حیوانات کے سامنے اس ولایت کو پیش کیا گیا، جس نے میرے دادا علی کی ولایت کو قبول کر لیا وہ حلال ہوتا گیا، جس نے قبول نہ کیا وہ حرام اور نجس ہوتا گیا۔ گرام قیامت کے لیے حلال و حرام اور میٹھے اور کڑوے کا فیصلہ علی ابن ابی طالب کی محبت و ولایت سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک پہلو ہے، لیکن نہ تو خربوزے پر نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے جی، نہ باقی پر زکوٰۃ و خمس واجب ہے، نباتات پر، جمادات پر، پہاڑوں پر کسی بھی واجب نہیں، توجہ ہے نا۔ لیکن جب انسانوں کے سامنے یہ پیش کی گئی تو پھر اس کے تقاضے مختلف ہیں جی۔ یہاں پر تقاضے کچھ اور ہیں۔ ولایت کے معنی یعنی ہم امیر المومنین رسول اللہ کی ولایت جو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، قرآن کی آیت اس کو واضح کر رہی ہے، اس کو پڑھتے ہیں تو اس ولایت کا مفہوم انسانوں کے لیے اس سے مختلف ہے جی۔ انسانوں کے لیے بالاختصار عرض کر دوں کہ جس طرح خدا انسان کی جان، مال، عزت، ناموس کا مالک ہے، جس طرح انسان کا مال، جان، سب کچھ اللہ کے رسول کی ملکیت ہے، تو ہم اگر علی کی ولایت کے قائل ہیں تو وہ ولایت کا تصور، عقیدہ، نظریہ اور اعتراف تب مکمل ہوگا کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ائمہ معصومین کی ملکیت سمجھے۔ لفظ بیعت ہمارے شیعوں کا بیعت نہیں ہے، غیر معصوم کی۔ سنیوں کا بیعت ہے جگہ جگہ پر، شیعہ کے ہاں بیعت ہے کہ امام معصوم کی بیعت کرنی ہے، رسول اللہ کی بیعت کرنی ہے۔ سبھی جانتے ہیں لفظ بیعت بے سے لیا گیا ہے جی، یہ بیع نامہ لکھ دو۔ جب بیع نامہ لکھا جاتا ہے تو ایک ہاتھ سے پیسے دیے جاتے ہیں، دوسری چیز سے دوسری چیز لے لی جاتی ہے، لینے والا ملکیت سے فارغ ہو جاتا ہے، پیسے دے کے چیز لینے والا مالک بن جاتا ہے، مالک کی مرضی کے اس کو کسی میں مداخلت کی اجازت دے یا نہ دے۔ تو عزیزان گرامی، جب امام معصوم کی بیعت کر لیتے ہیں تو گویا کہ ہماری جان اب ہماری جان نہیں رہی، ہمارا مال اب ہمارا مال نہیں رہا، ہمارا کچھ بھی ہمارا نہیں رہا، سب کچھ اب ان کی ملکیت بن گیا، کیونکہ ہم نے سب کچھ ان کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اور ذرا آگے چلیں، تھوڑا سا ماضی میں جائیں۔ آج کل ظاہری طور پر غلامی اور کنیزیے کا تصور ختم ہو چکا ہے، لیکن زمانے قدیم میں جی فلاں کے 1000 غلام تھے۔ اگر آج کے زمان میں کہ فلاں کے پاس جو 1000 گاڑی ہے، 1000 اونٹ ہے، 1000 گائے کا وہ مالک ہے جی، تو لوگ غلاموں کے مالک ہوا کرتے تھے، کنیزوں کے مالک ہوا کرتے تھے۔ جس طرح گائے بھینس بیچی جاتی تھی، خریدی جاتی تھی، جس طرح غلام بھی بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، کنیزیں بیچی جاتی تھی، خریدی جاتی تھی، جو ہے نا۔ اور فقہ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے، یہ فقیہ اسی لفظ فکسریہ کے لیے تفقہوا فی الدین، سورہ توبہ میں قرآن کریم کی آیت ہے کہ تم میں سے ایک گروہ کیوں نہیں گھر سے چلتا تاکہ جا کے دین کے بارے میں فقاہت، غور و فکر، عقل و شعور، سوجھ بوجھ حاصل کر کے آئے۔ تو جسے دین کی سوجھ بوجھ ہوتی ہے قرآن اسے فقیہ کہتا جی۔ لیکن تفقہوا فی الدین سورہ توبہ کی آیت پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ تو اس نے گرامی جب فقیہ بنتا ہے تو پھر بھی احکام میں سے غلام کے احکام بھی بیان کیے گئے جی۔ غلام کے لیے مجھے اختیار ہے کہ میں مستحب روزہ رکھوں، مجھ پہ کوئی پابندی نہیں، میں فرائض کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے نمازوں پہ نمازیں پڑھتا رہوں، مجھے کوئی پابندی نہیں، میں آزاد ہوں۔ لیکن غلام کے احکام یہ ہے کہ نہیں، واجب تو تم پڑھ سکتے ہو اپنی مرضی سے،
لیکن اگر کہو کہ میں نے ذرا 10 رکعت نماز پڑھ لوں تو مالک سے پوچھئے مالک کی اجازت ہے کہ میں 10 رکعت نماز پڑھ لوں؟ مالک کی اجازت نہیں ہے، اور وہ کہے نہیں کہ میں تو پڑھنا چاہتا ہوں، میں تو پڑھ رہا ہوں، تو فرمایا کہ اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز، چونکہ مالک راضی نہیں۔ ماہ رمضان کے روزے واجب میں ٹھیک، وہ کہ میں شعبان کے روزے رکھنا چاہتا ہوں، میں رجب کے روزے رکھنا چاہتا ہوں، میں رکھ سکتا ہوں، میں آزاد ہوں۔ غلام کو مالک سے پوچھنا ہوگا، مالک اجازت دے گا تو وہ روزہ روزہ کہلائے گا، اگر مالک کہے کہ جناب نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے، رکھتا رہے روزے، وہ نافرمان شمار ہوگا۔ لفظ عابق استعمال ہوا ہے، بھگوڑا غلام، جی، جو اپنے مالک کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ نافرمانی کس میں کر رہا ہے؟ کہ مالک کی مرضی اور اجازت کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، توجہ ہے، روزہ رکھ رہا ہے۔ کوئی کہے بھی کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، کبھی رکھے روزہ، رکھے پڑھے نماز، لیکن مالک کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ دنیا کا عارضی مالک تمہیں اجازت نہیں دیتا تو میں تیری نماز کو قبول نہیں کرتا، تیرے روزے کو قبول نہیں کرتا۔ تیرا یہ دنیا کا عارضی مالک مسلمان ہے، کافر ہے، جیسا بھی ہے، اگر اس کو تم نے ناراض کر لیا، تم بھاگ کے بھگوڑے بن گئے تو نہ تمہاری نمازیں نہ تمہارے روزے پھر واجبات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم بیعت کر لیتے ہیں معصوم کی اور امام کی غلامی میں آ جاتے ہیں، امام کی ملکیت میں آ جاتے ہیں، اور پھر امام کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جائے تو پھر بغور غلام کی تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر ولایت کا تقاضا ہی ہے۔ تو ایسے نگرانی لفظ ولایت کے مفہوم میں مت الجھنا، ان اختیارات کو دیکھنا کہ امام اور نبی ہماری جان مال عزت ناموس کا مال، کہ ان کی مرضی کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہو رہی نا۔ میں بتا دیں مثال نا کہ نماز روزہ تک مستحب نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کہ پڑھو گے باطل ہے۔ اس لیے ولایت کے تقاضے مفہوم بہت وسیع ہے۔ ان معنوں میں ان کو ولی مانو کو تمہاری جان مال عزت ناموس کے مالک بھی ہیں۔ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، موالی یا مولائی اسے کہتے ہیں جو محبت بھی کرتا ہو اطاعت بھی کرتا ہو۔ خالی محبت کا دم بھرتے رہو اور اطاعت نہ کرو تب بھی مولائی نہیں ہو، اور اگر دل میں ولایت محمد و آل محمد نہیں، اگر نمازیں بھی پڑھتے رہو، روزے ہی پڑھتے رہو، نہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں، اس لیے کہ اصل روح عبادت موجود نہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام کا پھر یہ بھی یاد رکھیے، امام رضا علیہ السلام کا ہر معصوم کی زیارت کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی شرط عارفا بحقہ۔ میں کیا مشہد زیارت کرنے کے لیے، لیکن اگر مجھے امام کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کون نہیں، خالی سنہری دروازے دیکھ کے آ گیا، گولڈن گنبد دیکھ کے آ گیا، مجھے پتہ نہیں شخصیت ہے کون، تو مجھے معرفت نہیں ہے، تو پھر اس زیارت کا وہ ثواب نہیں ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہر معصوم کی زیارت ساتھ یہ شرط عائد کر دی گئی، عارفا بحقہ، ان کے حق کے امامت کی معرفت بھی رکھتا ہو، اس کو مانتا بھی ہو، ان کی اطاعت بھی کرتا ہو، پھر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے تو ان کے فرزند ارجمند امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو گھر سے میرے بابا غریب الغرباء کی زیارت کے لیے چلے تو جو قدم اٹھائے گا اس پہ اس کو عمرے کا ثواب ملے گا، جو قدم رکھے گا اسے حج کا ثواب ملے گا۔ طبی طور پر امام رضا علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر یہ آداب میں ذکر کیا گیا، جب غریب الغرباء کی زیارت کے لیے جاؤ تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ تاکہ زیادہ قدم بنیں گے، زیادہ حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ امام نے فرمایا جس نے میرے بابا کی زیارت کی اسے 10 لاکھ حج کا ثواب ملے گا۔ 10 لاکھ، ہاں۔ تو عزت گرامی یہ مقام ہے۔ اب امام غریب الغرباء، غریب عربی زبان میں مسافر کو کہتے ہیں، غریب الغرباء یعنی مسافروں کا مسافر۔ اس لیے یہ لقب ہوا کہ جتنے بھی امام ہیں وہ مدینہ منورہ محمد و آل محمد کا وطن تھا، یہ وہ غریب ہے جو سب سے زیادہ دور جا کر پردیس میں زہر
بغیر ظلم سے شہید کر دیا گیا۔ جہاں تک کمالات کا تعلق ہے، زامن آہو امام کا لقب ہے، یہ واقعہ آپ نے سنا، آج بھی امام زامن دوست دشمن باندھ کے چلتے ہیں، گویا کہ آج ظاہری طور پر وہ خراسان کی سرزمین طوس میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن ان کے اختیارات اس طوس کی حد تک محدود نہیں ہے۔ کہا کہ اگر تم اپنے سفر کی سلامتی چاہتے ہو نا تو گھر سے غریب الغرباء کو پکار کے امام رضا کو اپنا وسیلہ سفر بنا کے چل پڑو، تمہارا سفر بے قرار ہو جائے گا۔ امام کی یاد کا سکہ باندھ دو، امام زامن باندھ دو، تمہارا سفر سوائے موت کے تم محفوظ رہو گے۔ اور پھر سلطان عرب والا جنگ، عرب کے بھی بادشاہ تھے، ایران کو عجم کہا جاتا تھا، عجم بھی اور ادھر بات وسیع ہے۔ ایسے نگران جب امام کو وہاں لایا گیا تو ایک اور پہلو آ جاتا ہے، حکومت کے والے سے مجبور کر کے ولی عہد بنا دیا گیا۔ ظالم نے اپنی بیٹی کا رشتہ تک دے دیا صرف شیعوں کو خاموش کرانے کے لیے، لیکن دل میں کدورت ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے کہ کس طرح اس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ کوئی حربہ ایسا نہیں تھا کہ جو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانوں نے ان کو پہچانا ہے، مطلب انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں امام کو نعوذ باللہ من ذالک ان کو لوگوں کی نظروں سے گرا دیا جائے۔ دسترخوان بچھ گیا، کھانا چنا جا چکا ہے، جادوگروں کو بلا لیا گیا، کہا گیا کہ دیکھو امام رضا کے ہاتھوں سے کھانے کا ٹکڑا کر ہم خوش ہوں گے، تالیاں بجائیں گے، شور مچائیں گے۔ باہر دو طرح کی روایات ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ امام کے اختیارات کہاں اور ایک جادوگر کے کہاں۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ امام نے اپنے مقام بتانے کے لیے مصلحت سے یہ کام لیا، دسترخوان پہ بیٹھے جادوگر نے لقمہ ہوا میں اڑا دیا، تو مان لیتے ہیں ایک بار اس کی طرف دیکھا، وہ باز آیا، دوبارہ اس نے یہ شرارت کی، تیسری مرتبہ شرارت کی، تب اس کی طرف نہیں دیکھا، دیوار پہ آویزہ قالین جس پہ شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے شیر، تیرے سامنے تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے اور تو برداشت کر رہا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ قالین کا شیر مجسم ہوا، مجسم ہو کے جادوگر کو نگل گیا، مامون رشید کام کے بے ہوش ہو گیا، جب ہوش آئی تو پاؤں میں پڑ کے معافی مانگتا ہے، امام نے اسے معاف کر دیا، پھر کہتا ہے کہ اس شیر کو حکم دے دو جو تمہارا واپس دیوار پہ قالین بن چکا تھا کہ جادوگر کو اگل دے۔ تو امام نے اس کو جواب کا دیا، کیا منہ توڑ جواب تھا کہ سنو، اگر فرعون کے دربار کے جادوگروں کو موسیٰ کے عصا کے سانپ نے نگلنے کے بعد اگل دیا تھا تو یہ بھی اگل دے گا، اگر اس نے نہیں اگلا تھا تو یہ بھی نہیں اگلے گا۔ گویا کہ بتا دیا کہ وہ کل کا فرعون تھا تو آج کا فرعون ہے، وہ کل کے جادوگر تھے یہ آج کے جادوگر ہے، وہ کل کا عصا موسیٰ تھا یہ آج کا عصا موسیٰ ہے۔ شکل بدلنے سے فرق نہیں پڑتا، اختیار و قدرت کی بات ہوتی ہے۔ تو ایک فرعون کو بتا دیا کہ تیری حیثیت کیا ہے، یہ مقامی امامت ہے، یہ امام رضا علیہ السلام۔ تو ایسا نہیں کرا علم طب میں آئے تو امام رضا علیہ السلام سے بڑا کوئی طبیب نہیں۔ آج بھی ان کے نسخے طب کی اتنے معمولی سادہ چھوٹے چھوٹے مفت قسم کے لا علاج بیماریوں کا علاج ہے اس میں۔ امام کے مناظرے ملحدوں کے ساتھ، خدا کے وجود کے منکروں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ نے آج تو فلمی دنیا میں یہ چیزیں فلمائی جا چکی ہیں، دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بہت آسان طریقہ۔ تو لذا یاد رکھیے ذرا گرامی، امام رضا علیہ السلام نے اس حکومت جور کا حصہ بن کے دین کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے لا کر یہ پیغام دے دیا کہ اگر کبھی حالات ایسے ہوں کہ شریعت کا چہرہ بگاڑا جا رہا ہو، دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہو اور اس کے بغیر اس کا دفاع ممکن نہ ہو، تو پھر ظالم حکمرانوں کے
دیوانوں میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر دین کی صحیح تفسیر پیش کرو، وہاں احکام الہیہ کی صحیح تصویر پیش کر کے بتاؤ کہ یہ ہے شریعت اور یہ ہے پیغام محمد و آل محمد۔ اور جہاں تک آپ کی ظہور و تقویٰ کا تعلق، کسی نے کہہ دیا مولانا یہ فاخرہ لباس، یہ قیمتی لباس، فرمایا ذرا یہ دیکھیے، اب ہٹائی کہ نیچے وہ ریا، کہا یہ کیا؟ کہا وہ اس لیے تاکہ بدن کو سکون نہ ملے، سکون آ جائے تو نیند آ جاتی ہے، نیند آ جائے تو انسان یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ امام غافل نہیں ہوتا، ہمیں پیغام دے رہے ہیں جی۔ اور یہ لباس اس لیے کہ ولی کہتے اما بنعمت ربک فحدث، خدا نے آپ کو رزق حلال دیا ہے تو نعمتوں کا اظہار بھی۔ تو عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام نے جہاں شیعوں کو پیغام دیا، وہاں پر دشمنوں کو بھی، دشمن نے مجبور کیا کہ نماز عید پڑھائیے جی، آج پھر اس میں بھی ہمارے پیغام ہے۔ امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جناب نہیں، میں تو نماز عید نہیں پڑھاتا، میں تو اپنے بابا حسین مظلوم کا ماتم کروں گا آج صرف۔ کہہ سکتے تھے نہیں، ایک طرف امام یہ فرماتی ہیں رونا چاہتے ہو تو کربلا کے ان 18 شہیدوں پر رویا کرو کہ جن جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، لا مسیح لہم ولا نذیرہ۔ اور پھر فرمایا جن کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح دمبے کو ذبح کیا گیا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اور دوسری طرف نماز عید کے لیے کہا میں ویسے پڑھاؤں گا جیسے میرے نانا رسول اللہ نے پڑھائی تھی۔ مجبور کر دے گا جو ظالم رہنے دے، تو مجھے نہیں پڑھا کے نہیں پڑھائیے۔ جب مجبور کیا اچھا ٹھیک ہے، تو امام ننگے پہنچے، حکم ہے کہ نماز عید پڑھنے کے ننگے پہنچ چلا کرو، ہم نئے جوتے خریدتے ہیں جی، جس راستے سے جاؤ اس سے واپس نہ آؤ، ادھر سے جاؤ ادھر سے آؤ، تاکہ جاتے ہوئے ان لوگوں کو مل لو، آتے ہوئے ان لوگوں کو مل لو جی۔ اور پھر جب گھر سے نکلو اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اعلان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ تکبیر پڑھتے ہیں؟ جب رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے وارث رسول نے جانشین مصطفیٰ نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کی تو پورا خراسان گونج رہا تھا۔ جاسوس دائیں بائیں قاتل خنجر لی امام پر قتل کرنے کے تلے ہوئے، کس طریقے سے قتل کر دیے جائے اور لوگوں پہ ڈال دیا جائے، لیکن جاسوسوں نے بابو رشید کو یہ پیغام دیا اگر امام رضا اسی طرح صدائے تکبیر بلند کرتے ہوئے عیدگاہ تک پہنچ کے پھر سمجھو تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ مجبور کر کے امام کو واپس بلائے تو نماز عید نہیں پڑھنی تھی۔ پیسے نگران اس میں عظمت و کبریائی ہے، تو گھر سے کہ یاد رکھیے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے پیغام ہے، سبق ہے، ہمیں اسے سیکھنا ہوگا۔ لہذا ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سیاسی نعرے ہیں، چمکیلے بھڑکیلے نعرے ہیں جو امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں عباسیوں نے لگائے اور شیعوں نے دھوکہ کھایا، آج پھر نعرے لگائے جا رہے ہیں، ذرا سوچ چکے۔ اور پھر ان بغیرتوں نے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ امام رضا علیہ السلام کو جب کسی طور پر بھی راستے سے نہ ہٹا سکے نا، ظاہری طور پر بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا تاکہ لوگوں کو شک نہ ہونے پائے، لیکن ظاہرانی بے شک روایت مختلف ہے، لیکن آج کی روایت کے مطابق امام علیہ السلام کو انگوروں میں زہر دیا ہے۔ غریب الغربا ہر روز سلام کرتے ہیں نا خراسان کا رخ کر کے، مغلیس شیعہ الظہار فی یوم الجزا، روز قیامت اپنے شیعوں کے مددگار، ان کی مدد کو پہنچنے والے، انیس النفوس، لوگوں کے مددگار، انسانوں کی تنہائیوں کے باعث بیسیوں پہنچ جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو حاجات جو ہیں وہاں سے ہر روز اس دروازے سے کبھی خالی نہیں جاتا، اس کا دسترخوان 24 گھنٹے کھلا ہے، خدا کے گھر کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے،
اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کا حرم 24 گھنٹے کھلا. اس امام کو راستے سے ہٹانے کے لیے کئی بہانے. بالآخر جس طرح امام ارشاد فرماتے ہیں نا، ما منا الا مسموم او مقتول، ہم میں سے کوئی بھی اپنی طبی موت نہیں مرے گا. کیا زہر سے شہید کیا جائے گا یا تلوار سے قتل کیا جائے گا؟ کربلا تک تو روز عاشور تک تو لوگوں نے تلواریں آزما کے دیکھ لی، لیکن جب حسین جیسے 18 بیٹوں کی لاشیں، بھائیوں کی لاشیں، بھتیجوں کی لاشیں، کئی دنوں کے بھوکے پیاسے حسین کا مقابلہ نہ کر سکے نا، اس کے بعد دنیا کو جرأت نہیں ہوئی کہ محمد و آل محمد کے مقابلے میں تلوار لے کے آئے. پھر ہر امام کو زہر سے شہید کیا، سجاد کو زہر سے شہید کیا، باقر آل محمد کو زہر سے شہید کیا، صادق آل محمد کو زہر سے شہید کیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ساری زندگی زندانوں میں رکھا لیکن پھر بھی زہر سے شہید کیا. امام رضا کو ظاہری طور پر خنجروں سے شہید کرنے کی بڑی ناکام کوششیں کی، لیکن بالآخر زہر کا سہارا. مدینہ سے بہت دور صرف 2 صحابی، ایک صحابی پاس. اب جاتے ہیں مشہد مقدس، ہرسمہ ابن عائم جسے خواجہ مراد کہتے ہیں، اور اسے ابا سند امام کے قریبی خادم تھے. زندگی کے آخری لمحات کیا تھے؟ ظالموں نے زہر دے دیا، ہر لمحہ زہر کا اثر بڑھتا جا رہا ہے، شدت بڑھتی جا رہی ہے. آتے وقت اپنی بہن معصومہ فاطمہ کو یہ کہہ کے آئے تھے کہ اگر کبھی مجھے ملنے کے لیے آنا ہو تو کم کے راستے آنا، اگر کوئی مشکل بن جائے تو کم میں ہمارے شیعہ موجود ہیں، تیری مدد کو پہنچیں گے. علم امامہ سے جانتے تھے کہ میری بہن ابھی کرمان کی پہاڑیوں میں جگہ تنہا سفر کر رہی ہے، کنیز ساتھ ہے، اونٹنی ساتھ ہے، پاؤں زخمی ہو چکے ہیں، ادھر امام کو زہر مل چکی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، بارش برس رہی ہے. غلام کو پیغام بھیجا کہ جلدی سے میرے صحابی کو بلا کے لے آؤ. جب صحابی نے آنے میں بہت زیادہ دیر لگا دی نا، تو غریب الغربا مظلوم امام رضا فرماتے کہ تو نے اتنی دیر لگا دی آنے میں. عرض کرتا ہے مولا سیاہ رات تھی، بارش برس رہی تھی، تیز تند ہوائیں چل رہی تھی، میں دیواروں کا سہارا لے کے رات کی تاریکی میں بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں. یہ سننا تھا کہ غریب الغربا کا رخ کم کی طرح پھر گیا، کہا کہ تم مرد ہو کے اس طرح پہنچے ہو تو میری مظلومہ معصومہ فاطمہ بہن کس طرح سفر کر رہی ہے. اللہ اکبر. عزیزانو، امام کو ایک ایک لمحہ بہن یاد آ رہی کہ میری مظلومہ بہن کس طرح سفر کر رہی ہوگی. عزیزانو، غریب الغربا کو زہر دے دیا گیا. جب آپ کا وقت شہادت قریب آیا نا، حضرت ابا سند روایت کرتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بغیر اجازت کے وہاں پہنچ جاتا ہے. میں نے پوچھا شہزادے تو کون ہے؟ اجازت کے بغیر یہاں آ گیا ہے. کہا کہ میں غریب الغربا کا بیٹا ہوں، مجھے بابا نے بلایا ہے، میں مدینہ سے اجازت امام سے پہنچا ہوں، مجھے حکم ہے کیونکہ امام کو غسل امام دیتا ہے، امام کو کفن امام پہناتا ہے، امام کی نماز جنازہ امام جو ہے وہ پڑھاتا ہے. عزیزانو، روایت میں ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، جنازہ بھی پڑھا دیا. اچانک آپ کا لاشا غائب ہو گیا. اس وقت غلام کہتا ہے مولا یہ لاشا کہاں گیا؟
ظالم نے مجھ سے پوچھ لیا تو میرے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا. فرمایا صبر کرو ابھی واپس آ جاتا ہے. آزاد رحیم و مظلوم امام رضا تھا جس کا جنازہ جب خراسان میں اٹھایا گیا نا تو امام محمد تقی علیہ السلام نے گریبان چاک کیا ہوا تھا. شیعوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سڑکوں پہ ماتم کر رہے تھے. مجھ سے جب ماتم اور جلوس کی دلیل مانگی گئی نا ایک میٹنگ میں تو میں نے ان کے سامنے یہی کہا کہ ہمارے سامنے امام محمد تقی اور امام مہدی علیہ السلام کا وہ عمل موجود ہے. خراسان میں امام تقی علیہ السلام اپنا گریبان چاک کر کے سر میں خاک ڈال کے ہائے رضا کا ماتم کر رہے ہیں. اور سامرہ میں امام زمانہ علیہ السلام 5 سال کی عمر میں اپنا گریبان چاک کر کے اپنے بابا کے غم میں رو رہے ہیں. لیکن عزادارو خراسان کی طرف لگی ہوئی ہے نظر معصوم ہے قوم کی. کوئی مجھے بابا کی بھائی کی خبر دے. بے شک جنازے اٹھ جاتے ہیں لیکن عزادارو خدا نہ خواستہ کوئی جنازہ قبرستان بھی پہنچ جائے نا اور پتہ چل جائے کہ اس کی بہن آ رہی ہے تو کہا جاتا ہے رک جاؤ غریب کی بہن آنے والی ہے. پھر خدا جانے نصیب ہو یا نہ ہو رسول امام رضا علیہ السلام کا بار بار خراسان اور قم کی طرف دیکھنا یقیناً صحابہ سمجھ رہے تھے کہ میری بہن چلی تو مجھے ملنے کے لیے تھی. لیکن حالات واقعات کاش معصومہ قم ہوتی خراسان میں آج اپنے بھائی پہ گریا کرتی. اس کو غریب الغربا اس لیے کہا جاتا ہے وطن میں سارے رشتہ دار لیکن غریب کا جنازہ اٹھانے کے لیے چند صاحب ساتھ تھے. اور امام تقی علیہ السلام رضا کا ماتم کرتے ہوئے سڑکوں پر موجود ہے. ہمارا سلام ہو خراسان کے بادشاہ پر.